الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول ماشاءاللہ چودھری محمد اعجاز یہ کون ہے؟ اپنے نا کے چشتی لکھیا کرو جیڑی نسبت سائیاں والو ملی ہوئے نا وہ وڈی نسبت ہوتی ہے چودھری نوید اقبال چودھری امتیاز حسین اللہ انہاں دوستانوں برکت دے وے اور انہاں اللہ کریم خیر عطا فرمائے اور انہاں سنگیاں اللہ تعالی
برکت دے کہ اللہ دے دین دا کام کردے نے اور دین دی تبلیغ وچ حصے دار ہوندے نے۔ محافل دے انعقاد دے مقاصد وچ سب تو پہلا مقصد اللہ دے دین دی تبلیغ اور اشاعت ہے۔ تو الحمدللہ یہ مقصد اسی حاصل کر لیا۔ دوسرا مقصد ہوتا ہے کہ ذکر خیر تو برکتاں حاصل ہوں، انشاءاللہ وہ بھی حاصل ہو گیا۔ پھر مقصد ہوتا ہے کہ جو لوگ اکٹھے ہوں وہ کچھ سبق لے کے جان، انشاءاللہ کچھ لکھ لیا ہے، کچھ سبق مل جائے گا۔ تو جی عرض کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ اپنے نام نال اپنے قبیلے دا نام لکھ دیں، تو یہ غیر شرعی نہیں ہے، یعنی یہ کوئی شریعت دے مخالف نہیں، اور نہ یہ لکھنا گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے میں اپنے نام نال سید لکھنا تے میرا قبیلہ ہے، رسول اللہ دے نام نال ہاشمی لکھیا جاتا ہے کہ سرکار دا قبیلہ ہے، قریشی لکھیا جاتا ہے کہ حضور سرکار دا قبیلہ ہے، ایسا ہے نا۔ تو یہ لکھنا ممنوع نہیں ہے، لیکن صوفیزم دے اندر، تصوف دے اندر جدو کوئی بندہ کسے پیر نو اپنا شیخ من لیندا ہے تو پھر اس سلسلے دی نسبت بھی نال لکھی جاندی ہے۔ جیسا کہ آپ نو میرے نام دے اگے چشتی صابری لکھیا ہویا ملتا ہے، میرے شیخ کامل حضرت خواجہ ابو اسحاق چشتی شامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے ہیں کہ جیڑا ساڑھے سلسلے وچ داخل ہو جائے او دی دوجیاں ذاتاں بعد اچنے او دی پہلی ذات چشتی ہونا، کہ ہم بھی ہیں مشائخ چشت اہلیان بہشت کے خدام میں سے۔ آپ کو سمجھ آگئی بس؟ تو اے نال پھر پہچان ہوندی ہے، اور اے سلسلے نال منسلک ہون دی نسبت دی علامت کہلائی ہے۔ تو عزیزوں اور ساتھیوں، مرید دی پہلی منزل ہوندی ہے فنا فی الشیخ، اپنے مرشد دی محبت وچ گم جانا، اپنے شیخ دی مرشد دی محبت وچ گم ہو جانا، اور اپنی ذات نو او دے وچ فنا کر دینا۔ جیسا کہ میں عرض کرنا تو آرہے گے کہ قطرہ جنی دیر تک آسمان دیاں بلندیاں میں رہا ہے، اچھا رہا ہے، انی دیر تک قطرہ سی، قطرہ۔ پھر قطرے دا وجود قطرے جتنے ہی ہوندے، لیکن قطرے نو کسے مشورہ دیتا کہ وڈیاں ہونے ہی، اسے کیا ہونا ہے؟ انہاں کیا پھر وڈیاں ہونے ہی تے سمندر وچ شامل ہو۔ اسے کیا شامل تے میں ہو جاواں گا، لیکن پھر میرا وجود ختم ہو جائے گا، میری میں ختم ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کہا پھر میں ختم ہو جائے گی تو پھر تینوں قطرہ کوئی نہ آکھے گا، پھر تینوں بھی سمندر آکھن گے۔ اس نے کیا ٹھیک ہے مار چھاڑ، انہیں چھلانگ ماری سمندر دے وچ، لو جی اپنا وجود ختم کیتا تے سمندر ہو گیا۔ جدو سمندر ہو گیا تو پھر
لہر نے ان اٹھایا تو دسن والے پوچھا بھی ہوں اچا ہوا ہے، اس نے کیا ہوں سمجھ آ گئی اگے آپے اچا ہا، ہوں مینوں کسے کرن والے نے اچیا کیتا ہوا ہے۔ بھائی سجن سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ تو اے رمز اپنے شیخ مرشد نال محبت نہیں کرو گے، عشق حاصل نہیں ہوئے گا تو آپ نو او مقام و مرتبہ حاصل نہیں ہونا جو فنا دا مقام مرید واسطے۔ مرید دی منزل کی ہے فنا فی شیخ، اپنے شیخ دی محبت وچ گم ہو جانا۔ اے بابا جی تکدے پہ سامنے بیٹھے، انہاں دا ٹوپی دا پگ دا ہر چیز دا انداز اپنے مرشد نال ملدا ہے۔ تو مرید او فنا فی شیخ ہے جنوں ویکھیاں پوچھنا نہ پوے مرید کیندا ہے۔ مرید نو ویکھ کے پوچھنا نہ پوے کہ تو کدا مرید ہے، او دا سٹائل ویکھ کے ہاں اے پوچھ لین بھئی یار تو فلانیاں پیراں دا مرید تے نہیں آ، تیریاں عادتاں اوتے ساریاں رلدیاں نے۔ مرید پھر سمجھے کہ ہن کچھ کام بن آیا ہے، سائیں دی نسبت نال بندے مین سے آنن لگ پے۔ او سید محمد عبداللہ شاہ المعروف بابا بلا سید بڑے کرما والے صوفی آئے، فرمانے نے رانجھا رانجھا کر دی میں آپ پہ رانجھا ہوئی، آنکھوں نہیں میں نو دیدو رانجھا تے ہیر نہ آنکھوں کوئی۔ فرمایا میں رانجھا رانجھا کر دی رانجھا ہو گئی ہوں، میں نے ہیر نہ آنکھوں، میں نے بھی رانجھے ہی آنکھوں، میں ہو جو ہو ہی گئی ہوں۔ تو بھائی قطرہ بے نشان جدو سمندر جو داخل ہو جائے پھر وہ خود سمندر ہو جاتا ہے۔ تو دوستو اور عزیزو، آپ سب چونکہ کسی نہ کسی آستانے نال وابستہ لوگ، کسی نہ کسی آستان پاک نال وابستہ ہو، اگر نہ ہوتے ہو جاؤ، میں تے یہ آکھاں گا کہ اگر نہیں تے ہو جاؤ کسی آستان پاک نال۔ آستان پاک نال وابستگی تو پہلے میں ایک جملہ تو ضرور سنا دینا، جس آستان نال بھی وابستہ ہو وہ دی اے پہچان نہ ویکھیا جے کہ انہاں دے آستانے دی بلڈنگ بڑی سونی بنی ہے، اے ضروری نہیں۔ اے نہ ویکھیا جے کہ وہ تقریر بڑی کر دے نے، اے نہ ویکھیا جے کہ انہاں دے مرید اگے بڑے نے، اے نہ ویکھیا جے بھی وہ کپڑے سونے پاندے نے، اے نہ ویکھیا جے انہاں دیاں ٹوپیاں بڑیاں اچھیاں نے، اے ویکھیا جے انہاں دی فکر امام احمد رضا نال ملدی ہے یا نہیں ملدی۔ میری بات نہیں سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ آستانے تے لنگر چلنا، آستانے تے رش ہونا، بھیڑ ہونا، آستانے دی بلڈنگ دا خوبصورت ہونا، باویں ککھاں دی کلی والا پیر ہوئے، وہ دی فکر امام محمد رضا والی ہوئے، اور صحیح العقیدہ ہوئے، یہ اعلیٰ حضرت دی فکر ہے کہ مرشد ہو سکتا ہے جڑا صحیح العقیدہ ہوئے، اور اعلیٰ حضرت ہی فرمان دے کہ مرشد ہو سکتا ہے جڑا عالم ہوئے، اعلیٰ حضرت ہی فرمان دے کہ مرشد ہو سکتا ہے جڑا فاسق کے مولن نہ ہوئے، مرشد ہو سکتا ہے جڑا خود کسے پیر دا بیعت ہوئے۔ چار شرطاں نے، شرط انوان دن جڑی نہ ہوئے تے وہ چیز نہ ہوئے۔ مثلا نماز دیاں 6 شرطاں نے، انہیں جو ایک شرط بھی نہ ہوئے تو تسی ساری نماز پڑھ لو، ہونی کوئی نہیں، کیونکہ شرط مفقود ہے۔ تو اے پیر دیاں 4 شرطاں نے، ظاہراً ہوتے عیب نہ ہوئے، شریعت دا مخالف نہ ہوئے، نبی پاک سرکار دے
دسے ہوئے طریقے تے صحیح العقیدہ سنی امام محمد رضا والا ہوئے اور عالم ہوئے، یہ وہ شرائط موجود ہون، تو ایسے پیر دا اگر کوئی سنگی سنگت اختیار کرے تو اس نوے دیتے مبارک ہو، یہ بڑا مستحسن قدم ہے۔ آپ کو سمجھ آ گئی؟ اور مڑ جدو ہو جائے پھر او دے راتے جی میں وہ سائیں ٹورن مڑوں جی ٹورے اس راتے پھر چلے، پھر بہ نہ جائے، جتنی سپیڈ نال چل سکے آرام نال چلے، تیز چلے، جتنا چلے چلے ضرور، پھر فیض نصیب ہوتا ہے، فیض ملتا ہے، اور فیض حاصل کرنا واسطے مرید واسطے صحبت شیخ اکسیر دا درجہ رکھتی، صحبت شیخ۔ حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمت اللہ علیہ صاحب فتح القدیر فرما دے، صحبت الصالحین اکسیر للقلوب بیقین ولیکن لا یشترط ظہور العصر حالا۔ آپ فرما دیں اللہ والیاں دی صحبت بل یقین اثر رکھ دیئے، لیکن اے شرط نہیں باؤ دا اثر فوراً ہوئے، بعد اوقات اثر لیٹ ہوتا ہے لیکن اثر ہندہ ضرور ہے۔ اس فتح القدیر دے اندر آپ تو اپنے شیخ دی صحبت اختیار کرو، ظاہر تے باطن چس دی پیروی کرو، تاکہ تواڈے اعمال اور عقائد دی درستگی ہو جائے۔ میرے ساتھیوں، میرے عزیزوں، تسی سمجھ والے لوگ ہو تو پیار والے لوگ ہو، جس میں کہتا ہوں نا، یہ بزرگاں میں سے نہیں کدے لکھیا، میرے نالج چ نہیں آیا، کدے لکھیا ضرور ہوئے گا کہ مرید اس بندے دا ہونا چاہیے جہدے نال محبت ہوئے، محبت ہوئی ہوئے نا تو پھر مرید ہوئی ہے، تو وہ دا پھر سواد تھوڑا جہا یہ ہوتا ہے کہ جیڑی ڈش پسند ہوئے وہ کھان دا سواد بالا ہوتا ہے، پیڑ تے ساریاں نال ہی بھر جاتا ہے نا۔ تو جہدے نال بندے نو محبت ہوئے وہ دی گل منن نو دل کردا ہے، اگر شیخ نال محبت ہوئے گی تو جویں سائیں آکھن گے وہ کرنے نو دل کردا ہے۔ تسی ویندے نہیں لڑکے جڑے نے وہ اپنی شرٹ دا کوئی مخصوص نمبر لے لیندے نے، تو پوچھئے بھئی اے تو 10 نمبر والی شرٹ کیوں پانا ہے؟ تو آندا بھی یہ میسی دی ہے، میسی پلیئر ہے نا فٹ بال، تو آندا میں میسی اس نمبر دی پاندا ہے، یا افریدی اس نمبر دی پاندا ہے۔ ایک منڈے میں ویکھیا اس ویلے وسیم اکرم دا دور تھی، وہ اس کان پاڑیا، میں کہا کی ہوئی؟ اس نے کہا میں اوندا فین ہاں، میں کہا تیرے کو بھی کچھ سکھ لیا، جیڑا جندہ فین ہوئے وہ دی نقل کر لائے۔ اے تسی کئیاں لڑکیاں دے ہیئر سٹائل دیکھے ہونے، وہ ہیئر سٹائل انج دے بناندے نے جویں دا انہاں دے پسندیدہ پلیئر دا ہوئے، کیونکہ وہ دے فین ہوندے نے۔ تو تسی اگر مرید اس بندے دے ہو جدے تسی فین ہو اور وہ دے جو شرطاں پائیاں جان، تو پھر تو انہوں دورا سواد آوے گا بھی وہ دی گل مننے تھے تو پھر دل کر جائے گا۔ اے فقیر تو انہوں ایک سبق اپنے کوڑو دیتا ہے، میرے خیال ہے ہادہ ما ایندی، یہ میرے نزدیک ایسا ہے کہ جیدے نال پیار ہوئے بندہ ہو دیا گلہ مند ہے۔ ہاں جی، اور یہ بزرگاں نے کلام لکھیا ہے، حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ انہاں بڑا خوبصورت دے ایک جملہ لکھے، اللہ دے درویش فرماندے نے جیڑا کسے دا
عاشقی ہووے تے اس دی گل کردا سہ مکرے بہانے کر کے تے اس دے مرے نے مردا سے مکرے بہانے کر کے تے اس دے مرے نے مردا کیونکہ وہ محبت ہوئی ہوتی ہے وہ پھر اس سے رنگے یار دے رنگ وچ رنگیا جاندا ہے یار دے رنگ وچ انہوں رنگ چڑھ جاندا ہے یہی کمال ہے اور اللہ والیاں دے جڑے رنگ نے نا اے کوئی ذاتی رنگ نہیں صبغت اللہ اے سارے رنگ عشق الہی دے رنگ نے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً اور اس رنگ تو سونا رنگ کائنات ہے ہی کوئی نہ جنہوں عشق الہی دا رنگ چڑھیا ہے لیکن یہ دی منزل اگے پہلی منزل ہے عشق مرشد دوسری منزل ہے عشق رسول تے تیسری منزل ہے عشق الہی آپ کو سمجھ آئی کہ نہ آئی پہلی منزل عشق مرشد مرشد پھڑ کے تو انو جدو عشق مکمل کرو گے مرشد پھڑ کے حضور دی بارگاہ پیش کر دے لو سرکار آپ بندہ کامل ہو گیا ہے قبول کرو سائیں پھڑن گے تو اگلی منزل تائیں پہنچا دین گے لائے بھائی تینو عشق الہی نصیب ہو گیا تو ایتھو کامل ہو گیا بات ہی سمجھ آگئی کہ نہ آگئی حضرات محترم یہی او رمضے جیڑی ہر مرید نو سمجھ چرانی چاہیے کہ اگر میں مرشد دے کول گیا کلمہ پڑھ لیا ہے تو ہون جو سائیں آکھے گا وہ کران گا یہ لیدہ ہے میں نہیں میں گیا کلمہ پڑھیا چل چھوٹی نا بیوی نکاح پڑھ لے بڑے مرد نہ تے وسے نا تے بال کی میں ہونے کوئی گل دی سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہ تو مردمال بچے بے میں نے البال نہیں ہونو رہے اور بال چرے ہلکی میں ہوئے جی دے نال ویتی ہوں دے گلت جاندی نہیں نریاں بھوکا نال دے بال نہیں نہ ہونا سو بھئی جدو کوئی بندہ مرید ہوئے تو دا مطلب ہوتا ہے اپنے شیخ کو صحبت اختیار کرے وہ دے کل بیٹھے جدو موقع ملے تھے اپنا کچھ وقت انہاں دی محفل وچ سپینڈ کرے گزارے تاکہ انہاں دے ملفوظات تم استفادہ کرے اور انہاں دے وجود وچوں نکلن والیاں روحانی شعاواں اور اثرات جنہاں دا کنیکشن و بیت دے ذریعے لے چکے ہیں وہ مرید دے قلب وچ منتقل ہوندے جا اے یاد جدو مرید بندہ ہوتا ہے نا تو دا کنیکشن ہو جاتا ہے وہ جدو اپنے شیخ کو باندھا ہے تو وہ دے شیخ دے دل چو انوار نکل کے مرید دے دل چ کنورٹ ہوندے رہتے ہیں اس واسطے بابیاں لکھے ہے کہ اگر تہاڈا شیخ فوت ہو گیا ہے اور تہاڈی تربیت نامکمل ہے تو کسی شیخ کامل دے طالب ہو کے تے او کرانٹ لے لو پچھو سارا ہی کوئی ہے بھیا مسجد میں ٹوٹیاں دیکھی ہیں ایک ٹوٹی بند ہو گئی ہے انہوں نے تھے بیٹھے آنا ہے بند ہو گئی ہے تامی میں تھے بنا ہے بند ہو گئی ہے تو نال والے پانی وہ ہی ہے پچھو ایک کوئی ہے تو اپنا فیض تے لے بات ہی سمجھ آئی کہ نہ آئی بھائی جی ٹوٹی ہے جو پانی تک پچھو ایک جگہ تو ہی آ رہا ہے سار چشمہ تا مدینہ ہے فیض دا مرکز تے مدینہ شریف آگانے ٹوٹیاں جیڑی بند ہو جائے ان چھڑ دیو ان چمڑیا رانا ہے میں ایتھے ہی بانا ہے میں کہ مرتیمم کر لا ان چھوڑو ٹوٹی دا انکار کو نہیں اسی کیتا پانی ایک دو ہی ہے پچھو وہ ایک ہی گل ہے سارا فیض بابیاں دا لیکن بزرگاں نال لکھیا ہے
کہ جدو شیخ دوسرے کو بیٹھو تو اندے کو فیض ملے نا تو تواڈے دل وچ عقیدہ اے ہونا چاہیے ہے دیویندے اندے کو پینے لیکن دے میرے شیخ ہی رہے دیوا مرشد ہی رہنے لیکن دے ایتھو رہنے عقیدت اپنے مرشد نال اوتھے ہی رکھنی چاہیے اگر ادو بھی گھٹی تھی تو فیض نہیں ملنا بات ہی سمجھ آئی کہ نہ آئی تو یہ تصوف ہے یہ صوفیزم ہے ایک جگہ تے ساکت اور جامد نہ ہو اپنی تربیت مکمل کرو تاکہ جس راہ سے اسی چلن دا ارادہ کیتا وہ راستہ کمپلیٹ ہو میرے بچوں میری بات بھی سمجھ آئی سارے سنگی اس بات نو ذہن وچ بہا لینا مرید او ہے جڑا اپنے شیخ دی صحبت وچ رہے جتھے ان پتہ لگے جدو سمجھ وچ لگے جتھے موجود ہون حاضر ہون اوتھے حاضری دے اور انہاں کولوں روحانی فیض حاصل کرے اے سمجھے نا کہ اثر نہیں ہویا میں دی مثال کئی باری دینا حضرت امیر حسن علا سنجری خواجہ نظام الملت والدین سید نظام الدین دے مرید سن سید نظام الدین اولیاء دہلوی انہاں دے مرید نے حضرت امیر حسن علا سنجری 16 سال اپنے مرشد کی خدمت کی تھی اور صحبت وچ رہ کے جو سرکار فرماندے سن وہ لکھ دے جاندے سن وہ لکھی ہوئی کاپی آج بھی ملتی ہے فوائد الفواد دے نام تے سمجھ آگئی فوائد الفواد دے نام تے وہ ملفوظات خواجہ نظام الدین دے ملتے ہیں جڑے سرکار نے جمع فرمائے سے اے امیر حسن سرکار پہلے شراب پیندے ہیں اور شراب بھی پیندے ہیں تو مرشد کول بھی آوندے ہیں دعا پاس سے جانا ہونا لیکن ایک احتیاط کر دیا ہے جدو ادھے جانا ادھے نہ آنے جدو ادھے آنا ادھے نہ جانے بیچ فرق رکھ دیا ہے علم والے جو آئے ایک دن وہ جڑی وجلے سن دیوار آئی وہ ڈہ گئے ادھو شراب خانے چو نکلے تے سیدھے مرشد کو ادھو شراب اتنا چڑی دماغ تے سرکار کے وضو پہ کرن وہ اللہ والے پتہ نہیں کی پہ دوندے آئے آپ بہ کے تے وضو پہ کرن حضرت امیر حسن علا سنجری تشریف لائے تو ویکھیا اللہ اکبر ویکھ کے تو مڑو جدو بندے چڑی ہوئے ادو اندے موہ چو نکل دیا جانے ویکھ کے کہندے نے بابا سال ہا باشد کے ماں ہم صحبتیں کنے سال لاکن میں نو تیرے کڑ باندیا تیری صحبت میرے تے رنگ نہیں چاڑیا فس کے ماں بہتر زہد شما میرے گناہ تیرے زہد تو بھارے نکلے میرے گناہ تیرے زہد تو فس کے ماں بہتر زہد شما تیرے زہد تے تقوی ناڑو میرے گناہ چنگے نکلے انہاں تے رنگ نہیں چاڑیا تو سرکار اتھے وضو کرنے ہی فرمایا ما ترہ صحبت انشاءاللہ اثر دارت فرمایا جا اور صحبت اثر ہو جائے گا اس سے دنی سچی توبہ نصیب ہو گئی اکو باری سائیاں فرمایا جا اور ہو جائے گا تو بڑھ ہو گیا اس تو بعد پھر 16 سال رہے پہلی منے تو یہ ضروری نہیں بجاندے ہی بندہ سیدھا ہو جائے اے میں نہیں آندہ وقت جاندیا نہیں ہوندہ کہیں تے جاندیا بھی ہو جاندے جاندیا بھی ہو جاندہ ہے لیکن بانڈا صاحب ہوئے تو مڑ جاندیا ہو جاندہ ہے تو جب بانڈا گندہ ہوئے تو مڑ پہنا سا یوں دوئندے راندے نے تو مڑ ستھرا کر کے مڑ بیچ پہنے بات ہی سمجھ آئی کہ نہ آئی جاندیا بانڈا برتن ستھرا ہوئے تو جاندیا بھی ٹھی سکتا ہے یہ سائیاں نہیں مردی ہے نا میرے عزیز میرے دوست سرکار فرما دینے اللہ دے درویش بولے اور اس جملے اتے بڑا خوبصورت جملہ بولیا فرما دینے
ولی اللہ دی صحبت یارو تے جویں دکان اتارا سودا بھاوے مول نہ لئیے تے ہلے اور ہزارا سودا بھاوے مول نہ لئیے پر ہلے اور ہزارا سودا بھاوے مول نہ لئیے ہلے اور ہزارا ہولی ہولی رنگ چڑھدا ہے کالیا نہیں پویدا صدق دے بیڑے پار ہوندے نے یقین دے بیڑے پار ہوندے نے او حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ نقشبندی بہت بڑے بزرگ نے اللہ اکبر تو سرکار آپ کو مہمان آ گئے سلسلہ نقشبندیہ میں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ شخصیت انہاں کو مہمان آ گئے تو انہاں فرمایا بھئی نان بھائی ساتھ لیا ہوا روٹیاں پکانا رہا وہ ماچھی آ گیا روٹیاں پکائندہ رہا اسی ماچھیاں تو روٹی پکوائنے ہیں نا ماچھی سدنے روٹیاں پکائندہ وہ روٹیاں پکائندہ رہا جدو جان لگا روٹیاں پکا کے تو فرمایا بھائی سائیاں بھائی کی اپنا تیری مزدوری ہے اوسا کہا جی دے لئی سو سائیاں فرمایا دے لان دے مانگ کی لے نہیں اوسا کہا میں نے باقی باللہ بناؤ یعنی اس پیڑے رنگ چی اپنے مرشد دے عشق فنا ہونا منگیا گا لے سی کہ میں فنا فی شیخ دی منزل تے فائز کرو میں نے باقی باللہ بنا دوں آپ نے فرمایا ایڈی کاڑی نہ کر مر جائیں گا اسے کیا میں مر جاواں بڑھنا سیدھی کو باری روز دا وقتہ نہیں ہوگا تو مرسائیں کریم آئے انہاں چادر کھول لی تے صوفیزم میں چنو ستن توجہ اتحادی سرکار نے بکل دے اندر کر کے نا تے توجہ اتحادی نال مالا اچھا ایک جملہ بولنا حضور سن غار ہرا تے جبریل آئے تے سرکار نو سینے نال لایا ہن سمجھ آئی اے جبریل سن اللہ دی طرفوں میسنجر حضور کو آنے والے تو فیض لے کے آئے سن پہنچایا ہے تو اپنے سرکار نو سینے نال لاگ تو پہلا فرمایا اقرا تو آپ نے فرمایا وما انا بقارئ میں نہیں پڑھتا انہاں سینے نال لایا لا کے تے دبایا پھر جدو چھوڑیا تے پھر فرمایا اقرا تو سرکار پڑھن لگا تو اے نہیں عقیدہ کہ جبریل حضور دا استاد ہے اے عقیدہ نہیں کہ جبریل امین استاد نہیں پر پیغام رساں ہے نہیں استاد تے حضور ہی نہیں نا لیکن یہ ہے توجہ اتحادی تو سرکار نے توجہ اتحادی عطا فرما کے کہ جدو بکل کھولی نا تے ویکھن والے حیران ہو گئے کہ بکل دے اندر جان والا تے نان بھائی ہے لیکن باہر نکلیا پتہ نہیں لگدا مرید کیڑا ہے تے پیر کیڑا ہے میں عرض کیتی ہے مڈلی گل ایتھے کیتی ہے بھئی تانوں ویکھیاں پتہ لگنا چاہیے مرید کنا ہے کوئی رنگ وچ تبدیلی تے ہونی چاہیے نہ جانے من حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے نال جا رہے این فنا فی الشیخ حضرت ابوبکر صدیق حضور دے نال جا رہے اتو بندہ آیا سفر ہجرت اس نو لکھا ہے شاہ عبداللہ محدث دلوی نے اتو بندہ آیا صدیق اکبر نو سلام کیتا انہوں پہچان نہیں ہوئی
مرشد کون نے تے مرید کون نے؟ آن والے نو سیاح نہیں ہوئی کہ مرشد کون نے تے مرید کون، یہ سیاح نہیں ہوئی۔ حضرات علی وقار سرکار دی عمر پاک بھی 63 سال، حضرت ابو بکر صدیق دی عمر پاک بھی 63 سال، سرکار بھی پیر نو وصال فرمایا ہے، ابو بکر صدیق بھی پیر نو وصال فرمایا ہے۔ جڑا سبب حضور دے وصال دے وہ سبب ابو بکر صدیق دے وصال دے، جڑیاں چیزاں حضور نو پسند نے او ابو بکر نو بھی پسند نے، جڑیاں حضور نو پسند نہیں او صدیق نو بھی پسند نہیں۔ حضرت علی وقار جدو بندہ آیا اگو پھر ادب والے بھی تے انج دے ہی ہون نا، ادب والے بھی تے انج دے ہی ہے نا جناب صدیق اکبر۔ جدو انہاں ویکھیا نا بھی انہوں سیان نہیں ہوئی، میں نے سلام کیتا انہاں اپنی چادر لئی تو دھوپ سی حضور دے اتے تان کے کھلو گئے، فیض انہاں نے ملنا ہے نا، چادر تان کے کھلو گئے کہ جیڑا آوے ان آپے پتہ لگ جائے جائیں چادر تان کے اتے چھان کیتی ہے او نوکر ہے تے جیڑے چھان دے ہیٹھ بیٹھے نے او مرشد نے۔ عزیزان علی وقار تاں واسطے تے دنیا آج بھی آندی ہے مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی۔ لوگ نے حضرت عارف بستام بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ خربوزہ نہیں سن کھاندے، کلیات اقبال میں علامہ اقبال نے ایسا لکھا کہ آپ عارف بستام خربوزہ نہیں سن کھاندے، تو کسی پوچھا بھی آپ خربوزہ کیوں نہ کھاندے؟ تو فرمایا میں نے پتہ نہیں لگا کسی کتاب حدیث چوں کہ سرکار کس طریقے کھاندے سن، تو اس واسطے میں نہیں کھاندا کہ حضور دے طریقے دے خلاف میں خربوزہ نہیں کھانا۔ خربوزہ ساری زندگی کھایا ہی نہیں، کہ حضور جی میں کھاندے سانے جو پتہ نہیں، تو حضور دے خلاف کھایا پھر کی سواد آیا۔ عزیزان علی وقار اے فنا فی الرسول اور فنا فی الشیخ لوگ جنہاں منزل حاصل کی دیئے جنہاں اس اچھا ایک رمض دی گل کرنا، اللہ تعالیٰ 1.25 لاکھ نبی بھیجے نے، انہاں چو کچھ کتاباں دیتی گئیں، کچھ صحائف دیتے ہیں، کتاب ایک بھی کلی نہیں کر لی، نبی کتاب تو بغیر بھی آئے لیکن کوئی کتاب نبی تو بغیر نہیں آئی۔ یہ دے وچ راز ہے، اور وہ راز اے وے کہ جو کتاب وچ لکھیا ہے یہ کسے کر کے نام خایا تے سمجھ کی میں آئے گی، کر کے بخان والا سامنے ہوئے تو پھر عمل کرن سوکھا ہو جائے۔ تو شیخ کامل دی صورت سامنے ہوئے تے بندے نو عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ حضور اللہ کتاب میں فرمایا نماز پڑھو، کیویں پڑھیے؟ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جویں میں پڑھنا انج پڑھنی۔ سمجھ آئی نا کہ استاد لازم ہے، مرشد بھی استاد ہوتا ہے۔ مرشد کیا ہوتا ہے؟ اگر لفظ مرشد نو انگلش ٹرانسلیٹ کرو تے دا معنی ہے ٹیچر، اردو وچ کرو تے دا معنی ہے استاد، یعنی مرشد تہاڈا استاد ہے، روحانی اسپرچل ٹیچر ہے تہاڈا، روحانی استاد ہے جس تانوں تعلیم دینی ہے دین دے بارے۔ سو جس نو تسی دین دے بارے اپنا استاد تے راہبر منو، پھر او دلو ویکھی رکھو، نظر اوتھے ہی رہے۔ اور پھر رمز کی ہے، ذرا اس رمز نو سمجھنا میرے سجنوں، پھر رمز نو سمجھنا۔ ہائے میں قربان جاواں، رمز کی ہے حضرت عثمان غنی دے ہاتھ وچ اٹھ
تے کدی اینج ٹوری جان تے کدی اینج ٹوری جان. تو کسے پوچھا سرکار ایتھے اٹھ کیوں ٹور رہے ہو؟ حضرت عبداللہ ابن عمر تو فرمایا مینوں پتا کوئی نہیں لیکن حضور نو میں ایتھے ٹوردیاں ویکھیا تے میں بھی اوویں ہی ٹوری جانا. حضرت عثمان وضو کرن لگے ایک باری مسکرائے تو کسی نے پوچھا سرکار خیر ہے مسکرائے ہو؟ تو آپ نے فرمایا میں وجہ دا نہیں علم میں بھی حضور نو وضو کرا رہا سا تے حضور مسکرائے سن تے پھر سرکار دی سنت سمجھ کے میں بھی اوتھے مسکرانا. یعنی وجہ دا علم کوئی نہیں پر سائیاں ادا کیتی ہے اسی کر رہے ہیں. حضرات محترم منن دا شیخ نو اے طریقہ ہے. حضور مرشد نے صحابہ مرید نے جی میں انہوں نے اپنے شیخ دی تابعداری کیتی ہے تے اللہ دی بارگاہ چ منظور ہوئے. جڑا رسول اللہ دی سنت تے چلن والا شیخ کامل ہے جڑا اس مرید نے اودی تابعداری کرنی اس نے اللہ دی بارگاہ منظور ہو جائے. شیخ کامل دی کیا صورت ہے؟ اللہ اکبر. میرے اعلیٰ حضرت نے نچوڑ بیان فرما دیتا ہے فرما دل جس کی ہر کی ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیر طریقت پیلا سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیلا سلام شمع بز میں عزیز من جدو شیخ کامل دی صحبت میسر آئے سرکار دا پیار میسر آئے کسی اللہ والے کل بینا نصیب ہوئے کم بن جاندہ ہے. اجے 5-7 منٹ رہ گئے نے اذان کس ٹائم ہوتی بھی مغرب نا مغرب اچھا تو پھر چھوڑنے ہیں تو میں نماز پڑھ لیں گے اثر دی. ذرا غور فرمانا بھائی کہ اللہ والیاں دی جڑی صحبت ہے ایک کی ہوندی ہے. بس کریے چاہ اگر تھک پہ ہوتے اب تھوڑی جی اور تربیت رہ گئی آج دا سبق پڑھ لئیے پھر اگاں ٹوٹ جائیں. نہیں مہربانی کرو اس وقفے دی ضرورت نہیں. حضرات توجہ ہے غور فرمائیے. بخاری و مسلم میں روایت ہے میں سنگیاں سنانا روز. بخاری و مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے. نبی سرکار فرماندے نے میرے حضور فرماندے نے کہ بنی اسرائیل دے ایک بندے نے پہلے بندیاں میں 99 قتل کیتا. قتل کر کے انہیں کسی راہب تو پوچھا کہ میں 99 بندہ قتل کیتا ہے میری بخشش ہو سکتی ہے؟ انہاں کیا اس راہب نے کہ بھئی ایک قتل بڑا گناہ ہے تے تیری توبہ کوئی نہیں. وہ مایوس ہو کے انہیں اس بندے نے بھی قتل کر دیا. پھر کسی عالم تو مسئلہ پوچھا تو یہ بھی ایک رمز ہے ہر بندے تو مسئلہ بھی نہیں پوچھ سکتے. ساڈے نزدیک جیڑا بندہ تھان پورا سر تے بن کے ممبر تے بہ جائے سی آنے بڑا بڑا مولوی. میں نہیں کہہ رہا ہے علامہ جلال الدین سیوطی فرما دیں. علامہ سیوطی فرما دیں فالعالم عند العوام من صعد علی المنبر. عوام انہی عالم سمجھ لیندن جڑا ممبر تے بیٹھ میں جو دل سو کرتا ہے. تو کم از کم عالم ہوئے جس درس نظامی پاس کیتی ہو. ایک نشان ہے اگر درس نظامی نہیں کیتی لیکن وہ کتاباں پڑھ گیا تو کورس بقاعدہ نہیں کیتا لیکن وہ کتاباں پڑھ گیا ہے تو بابے آنتے ہیں کنک تدوری کافی آپ پڑھیں تے ملا ہو گیا. لیکن عالم کم از کم درس نظامی پاس ہونا چاہیے. اتنا کتے دے کول ہونا چاہیے نا سر.
ساڈے کولے کوئی نہیں، ساڈے کولے جیڑا رومال موڈے تے دھر لے، جیڑا پگڑی بن لے، اوتے بہ جائے، جو دل سو بولی جائے سی آنے بھئی یہ جو پیاند ہے، اور مولوی صاحب ہے صحیح پیاندہ ہونا، وہ نہ کہ بھائی گالیں جنہی تو اندر نہیں، مولوی صاحب دسے بندیاں دے اعتقاد ہے جائے۔ میں سنائے دا ہوں نا، ایک پینڈ میں چنا بندے نے سکتہ ہو گیا ہے، بیماری ہے، کوئی بندہ مفلوج ہو جاتا ہے، مردہ نہیں مفلوج ہو جاتا ہے، وہ نہ پینڈ میں نیم جا میں ڈاکٹر جا سی ان لے آندہ تو اس ہاتھ لایا تو اسے کہا بھئی مر گیا، انہاں نوا دعا کے اتے پا لیا، منجی دے دفن کرن لئی جان جنازے آسے، وہ دا سکتہ ٹوٹ گیا، اوٹھ بیٹھا ہو سکیا میں جیودہ جے، اور نہ کہا چپ کر کے ساؤں تو ڈاکٹر نہ روشیانا ہے، مطلب وہ نہ کہا وہ ڈاکٹر کیوں پیاندہ ہے، مر گیا، یہ بامے انہوں آپ پیاندہ ہے۔ تو ساٹھے نزدیکی میں کوئی مسئلہ بھی مولوی صاحب کر چھڑیا لیا تھا، وہ ٹھیک ہے بھائی مولوی دی کو سے آن کرو، جو امام محمد رضا خان فاضل بریلوی دا غلام ہے تو بڑو دا مسئلہ سنی جاؤ، اعلیٰ حضرت مور لائیے تو مسئلہ سنی جاؤ، نہیں لائی تو پھر مسئلہ نہیں سن سکتے۔ اے ہندوستان دے مسلمانہ واسطے ضروری ہے۔ پھر اس نے مسئلہ پوچھا، غلط بندے تو پوچھے آنا تھے ایک اور قتل ہو گیا، پھر پوچھا عالم کو، عالم نے کہا ہاں تیرے تے رب دے وچلے سن پردہ ہی کوئی نہیں، اسے کہا میں 100 کیتا ہوں، نے کہا 100 کیتا ہی تو پھر کی رب دا ہو۔ عزیزہ ندی وقار تا میرے اللہ فرماندے نے کلیا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ میرے بندیاں مایوس نہ ہوئی، تیرے گناہ بے شک بالے ہونگے پر رب دی رحمت تو زیادہ نہیں۔ میاں صاحب فرمانے نے رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا یہ ایک قطرہ بخشے میں نو تے کم بن جاتا میرا۔ عزیزہ نے دی وقار بھامیں بڑا ڈاٹا تے بڑا گناہگار ہوئے، پر جدو توبہ کرنی ہوئے ونڈ دھیان نال سن لے آجے۔ انہیں آکھیا مسئلہ ہی کوئی نہیں، انہیں کہا جی میں 100 بندہ قتل کیتا ہے، تو عالم نے کہا نو پرابلم، مسئلہ کوئی نہیں، پردہ کوئی نہیں، کی کرا؟ تو عالم نے فرمایا اخرج من هذه القرية الخبيثة، اے جس بیڑے پینڈے چتونا نا اس پندو نکل الى قریت الصالحہ، کیوں فلانے پینڈ جا جتھے اللہ والے راندے۔ تو سوال ہے اس پینڈے چ اللہ ہو رہے تو اس پینڈے چ ہو رہے؟ اللہ ہر جگہ تے اکو ہے، بس جتھے اللہ والے راندے ہون اس پینڈ جا کے توبہ کریے تو پھر چھیتی ہوتی ہے۔ یہ سرکار مدینہ دا فرمان ہے کہ فرمایا اخرج من هذه القرية الخبيثة، اس پینڈ چو نکل کدے جاواں الى قریۃ الصالحہ، او جڑا اللہ والیاں دا پینڈ اوتھے جا۔ سرکار فرماندے نے او بندہ اس پینڈ چو چل پیا، اللہ والیاں دی بستی وال چلیا، جے تھوڑا جیا چلیا تھوڑا جیا چلیا،
راستے وچ موت آ گئی. موت بھائی کسی ویلے بھی آ سکتی ہے. بندے اس تو پہلا ٹر پاؤنا چاہیے. چنگا رہا جیڑا مرن تو پہلا تے بندہ وہی چنگا جیڑا مرن تو پہلا اللہ والے آل ٹر پوے. مڑ پیچھے سواد کوئی نہ ہونا. مڑا کو باسی ٹرو آئے پر ٹائم نہیں لگا نہ ٹر پو. چل پیا تے موت آ گئی. یاد رکھیے ہر بندہ جدو مرد ہے جے عمل چنگے ہون تے فرشتے جنت والے آؤندے. عمل نہ چنگے ہون تے فرشتے دوزخ والے آؤندے. او دیواری تو میں آ گئے. میرے حضور فرما دین انہاں دا جھگڑا ہو گیا. فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمت و ملائکۃ العذاب. فرشتے آپس وچ جھگڑا کرن لگ پے, مخاصمت کرن لگ پے. دوزخ والے کیا اس تے ساری زندگی ابلیس دی مخالفت کیتی نہیں, سیدھا دوزخی ہے, تسی کدے لین آئے ہو. جنت والے کیا ہاں ایسی انجی پر ہن ٹریا اللہ والے وال جاندا ہے. جیڑا اللہ والے وال ٹر جائے اسی تے تاں لین آئے ہاں. انہاں دا جھگڑا ویکھ کے اللہ فرمایا بعث اللہ ملکن, اے فرشتے جا ان فرشتیاں دے درمیان فیصلہ کر اینو کون لے جانا ہے. فرشتہ آیا, انہیں آکھیا جھگڑو نا, اے دے پنڈ تو لے کے اللہ والیاں دے پنڈ تائیں فاصلہ پیمائش کر لو, ماپ لو. جی اپنے پنڈ دے نیڑے ہوئے مڑ دوزخ والے لے جاؤ. جے ولیاں دے نیڑے ہو گیا ہے مڑ جنت والے لے جاؤ. فیصلہ ہو گیا. لو جی فیصلہ ہو گیا ہے. انہاں آکھیا دعا کرا سان منظور ہے. فیصلہ کی ہویا ہے بجی اپنے پنڈ دے نیڑے تے دوزخ والے لے جاؤ, تے جے اللہ والیاں دے پنڈ دے نیڑے تے پھر جنت والے لے جاؤ. یہ فیصلہ ہوا. فرشتے اتو ادے لگ پے تے ادو ادے لگ پے, اور پچھلے سن وہ ڈگا پیا فوت ہو گیا, گر گیا. لیکن جدو گریا ہے نا, بخاری شریف وچ اور مسلم وچ لفظ نے کہ جدو گریا ہے تے گرن لگیاں روڑیا ہے. اللہ والے دے پنڈ وال روڑیا ہے کہ میں پہنچ نہیں سکیا, تھوڑا جہا ہور اگاں ہو جانا, تھوڑا جہا ہور اگاں ہو جاواں. ای جڑا اودا رڑنا سی نا اے اتنا پسند آ گیا. لو جی او وچ گریا پیا, ادلے بھی لگ پے تے ادلے بھی لگ پے. بھئی یہ اپڑ دا کتھے. حضرات دی وقار اتے خالق دی رحمت تکدی پئی ہے کہ بندہ اللہ والیاں دی بستی تو دور ہے. فیصلے کرن والے دے فیصلے دے مطابق دوزخی ہے, لیکن اللہ دی رحمت نے گوارا نہیں کیتا, فیصلہ بھی نہیں بدلیا. بندہ اوتھے رہیا ہے پر اللہ او دے پنڈ نو فرمایا تے تو تھوڑا جہا دور ہو جا. ولیاں دے پنڈ نو فرمایا تھوڑا جہا دے نیڑے ہو جا. دو پنڈ ٹورے نے اللہ ایک بندے آستے. دو پنڈ اللہ ٹورے نے کی کیتے نے. ایک نو آکھیا پراں ٹور جا, دوجے نو آکھیا اوراں ٹوریا. کیوں؟ اے اللہ والیاں لجے ٹوریا ہے, اجے گیا نہیں, اجے اپڑیا نہیں, مرید کوئی نہیں ہویا, زیارت کوئی نہیں کیتی, وظیفے کو نہیں کیتے, خدمت بھی کوئی نہیں کیتی, بس اجے ٹوریا ہے. عزیزاں دی وقار میں کہندا ہوندا وا جڑا اللہ والیاں ول چلے اے او دا رتبہ ہے. جیڑا اپڑ جائے او کتنیاں وڈیاں رتبیاں والا ہو جاتا ہوئے گا. میرے دوستو میرے عزیزو یاد رکھو, جدوں بھی اللہ توفیق عطا فرمائے پہلی بات مڑ آخر تے کر رہے ہیں. کچھ وقت اللہ والیاں کول بویا کرو. میرے مرشد فرید فرماندے نے اٹھ فریدہ ستیا تے میلہ ویکھن جا,
مت کوئی بخشیا ہویا مل جائی تے تم ہی بخشیا جا، کوئی بخشیا ہویا مل جائے تے بندہ بخشی جاندہ ہے۔ تو سجنوں کسی اللہ والے کول جایا آیا کرو، اللہ والیاں کول اپنا پیار بنایا کرو۔ میں نا ایک گل دسدا ہونا کہ یہ پکی کنفرم ہے کہ جڑے اللہ دے پیارے ہوندے نا انہاں دے دلاں تے اللہ اپنی رحمت دی نظر کردا ہے، جڑے بھی دے پیارے نے انہاں تے اللہ رحمت دی نظر کردا ہے۔ تو کسی پیارے دے دل وچ کیوں نہ راندے؟ بجدو رحمت دی نظر ہوئے اسی ماویں نہیں چنگے، پر جتھے رحمت دی نظر ہونی ہے اوتھے اسی ہوئے تے ساڈے تے بھی ہو ہی جائے۔ بھائی ویکھو نا سجنا، 6 اللہ والے آئے تے 7واں کتا ہا، تو رحمت تے ولیاں تے بھی ہوندی آئی نا، پر وہ جڑا نال کتا ہا بھاویں پلیدا کچھ ہوندے تے بھی چھٹے پے ہی جاتے ہیں۔ جو دے تے چھٹے نہ پے ہوندے تے قرآن ذکر کی میں ہونا تھا۔ ایسا ہے کہ نہ بھائی جی؟ وہ اصحاب کاف تے رحمت تے ہوندی آئی نا، کیونکہ رحمت والے تے وہ ہے کتا تے پلیدا، پر وہ پلید بھی اللہ فرمایا ہونا ہے جو انہاں نال ذکر تے میدہ بھی کرنا ہی۔ عزیزاں دی وقار اخبار تے ذکر آوے تے صدر صاحب دے کتے دا ذکر آوندا ہے جی۔ ادھے پاکستانیاں عمران خان دے کتے دا نام ہوندا ہے، کیونکہ وہ دا اخبار تے نہ ہوندا ہے نا بھائی عمران خان دا کتا ہے تے آو دا نام ہے، کیونکہ عمران دا کتا ہے تو دا اخبار تے ذکر آوندا ہے۔ میرے دوستا میرے عزیزا، کتا عمران دا ہوئے ذکر اخبار چاہندا ہے، کتا ولیاں دا ہوئے ذکر قرآن چاہندا ہے۔ پائیا گل دے وے شالا کسے اللہ والے نہ لگی ہوئے اور شالا بریاں تو بچے رویے چنگیاں دے نال روی۔ حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ہاں سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتے نے نال کو سنگی سنگے نہ کریے تے کل نو لاجنا لائے ہو کوڑے کھو نہ مٹھے ہوں دے تے بھامیں 100 مڑا گڑے پائے کام دے پتری انس نہیں ہوں دے تے بھامیں موتی چگائے تم کدی تربوج نہیں ہوں دے تے بھامیں توڑ مکیلے جائے تبلیغ ہوگی اللہ تو ان میں ان سارے بھائی عمل کرنے والا بنائے۔ ہاں اللہ بھائی ایک مسئلہ عرض کرنا سنگی یاد دہانی کرا رہا ہے کہ ویدہ سیاض مردین کو لے گئے بھی جیڑی ہے نا عورت او دی آواز بھی عورت ہے، عورت دی آواز بھی عورت ہے، یعنی جو حکم عورت تے لاگو ہوندہ ہے شریعت دا اوہی عورت دی آواز تے لاگو ہوندہ ہے۔ عورت نو اذان پڑھن دا حکم کیوں نہیں؟ حالانکہ اذان بڑا ثواب بڑا کم ہے، اذان پڑھن دا حکم نہیں، جماعت کران دا حکم نہیں۔ وجہ ہے کہ عورت دی آواز بھی پردے آ گئی، لہذا اگر خواتین محفل کرن کسے جگہ
تو اس بات کا التزام کیتا جائے، اہتمام کیتا جائے کہ انہاں دی آواز باہر مرداں تک، اجنبی مرداں دے کناں تک نہ جائے۔ آپ کو سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ وہ دی مووی نہ بنے، وہ دی ویڈیو نہ بنے، تے وہ نیٹ تے یا کسی بھی موبائلاں وچ اونوں چکر دلانے درست نہیں۔ عورتاں دی اگر کوئی عالمہ عورت مسائل بیان کرے تو بیان کر سکتی، صحیح العقیدہ پڑھی لکھی عورت، سنی العقیدہ پڑھی لکھی عالمہ عورت اگر واز کرے تو کر سکتی، اور اگر انہوں واز کرنا نہیں آتا تو کسی صحیح العقیدہ عالم دی کتاب دے اتو ویکھ کے بیان کر سکتی، اگر صحت نال صحیح اردو پڑھنا آندی ہوئے تو منع نہیں ہے، بلکہ تبلیغ دی ضرورت ہے، عورتاں بیان کریا کرن عورتاں، لیکن عورت اگر سپیکرے وچ کرے گی آواز بندیاں تک جائے گی تو وہ غلط ہو جائے اور او دا ثواب دی بجائے گناہ ہوئے گا، او دے ثواب دی بجائے الٹا گناہ ہو جائے گا۔ لہٰذا ثواب لین واسطے جڑا کام کر دے ہو مڑ انہوں ثواب دا اہتمام کریا کرو، بے ثواب ہی رہے، گناہ نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ حبیب پاک دا صدقہ سانو اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔